کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد ربی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد نعرہ تکبیر کافی اب آپ تشریف فرما ہو بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یبزباق الایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت پاک معظمہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت برعظمت جناب سیدہ بلندتر صلوات علی محمد وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر ہی وارواہ العالمین لتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند صلوات تلاوت کریے معصوم فرماتے ہیں اگر مدتوں سے کوئی دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو کثرت سے محمد و اہل بیت محمد پہ بندہ درود تلاوت کرتا رہے تو اس کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں بلندتر صلوات تلاوت کریے محمد وآلہ محمد مالک اللہ مخدوم الاولاق کا صدقہ میرے بھائی ملک ماجد صاحب کی یہ عظیم الشان محنت قبول و منظور فرما ان کے بزرگوں کے جو دنیا سے رخصت ہو گئے درجات بلند فرما ان کے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ان کے معاونین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک اللہ ذکر پاک کا صدقہ ایک ایک دعا نہیں جتنے عزت ماب میری مائیں بہنیں بیٹیاں میرے بزرگ بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مالک ان کی جائز حاجات مستجاب فرما مالک اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ذکر پاک کا صدقہ ماتمی فرزند عطا فرما مالک اللہ جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرما
مالک اللہ محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ ہمیں ویسا بنا جیسا اہل بیت اطہار چاہتے ہیں۔ مالک اللہ اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک اللہ سرکار ولی العصر بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے، اپنی جائز حاجات کی مستجابی کے لیے، نیک حاجات کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، سرکار ولی العصر بادشاہ کے ظہور کے لیے جتنی بلند ممکن ہو اتنی بلند صلوات تلاوت کر دیجیے۔ معجل فرجہ میرے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام عزت مآب ذاکرین تشریف فرمائے، بھائی ناصر عباس جویا صاحب، سلمان شاہ جی، حیدر شاہ جی، بھائی اسد رضا شوکت کے ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ آپ نے سوچتے رہنا ہے اور میں نے تبرکاً نوکری دینی ہے، اور میں پہلا لفظ کہنے جا رہا ہوں بھائی ناصر عباس، ایک بڑا قیمتی لفظ ہے بابا جی۔ ہمارے اہل بیت سرکار محسن نقوی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے، وہی تلاوت کرنے اگر سمجھ آ گئی تو اسی لفظ پہ آپ کو معراج ہو جائے گی، بڑا قیمتی ہے۔ سرکار محسن نقوی فرماتے ہیں، اے بزم پیغمبر سے نکالے ہوئے لوگوں، سلام ہے اس بندے کو جو سمجھ کے بولا ہے۔ بسم اللہ آپ جی جی ہاں جی ہاں جویا صاحب، یہ لفظ حسنین بھی ہے، مالک عزت خدا کی عزت کی قسم، پاؤں پہ کھڑے ہو کے ابتسام رضوی کو داد دو، جملے کی قیمت ادا نہیں، پاؤں پہ بابا افتخار سے نہیں کھڑا ہونے کا کسی کو میں نہیں کہہ رہا، لیکن جس کے دل میں علی کی ولایت رقص کرتی ہے، جس کا دل دھڑکتا ہی علی کی ولا کا صدقہ ہے، جو کھاتا علی کا صدقہ ہے، جو جیتا علی کا صدقہ ہے، جو اس کا دنیا میں رہنا سہنا علی کا صدقہ ہے۔ گل میری اس بندے نالے ممبر حسین کی بلندی سے ابتسام رضوی ہمارے اہل بیت کی دو سطریں پڑھنے لگا ہے۔ ہمارے اہل بیت فرماتے اے بزم پیغمبر سے نکالے ہوئے لوگوں، ٹھہرو تمہیں لعنت کی سزا ڈھونڈ رہی ہے۔ سلام ہے اس بندے کو، سلام ہے اس بندے کو جو سمجھ کے بولا ہے، سلام ہے اس ماتمی کو۔ مشکلم مکشالی، جی ہاں سلامت رہے، شاد و آباد رہے، مالک کسی کا محتاج نہ کرے اس ہاتھ کو جو خیرات میں اٹھ گیا ہے۔ میرا مقصد ہی ولایت علی ہے، میرا جینا مرنا علی کی ولایت کے ساتھ ہے، مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے۔ ناصر جویا صاحب عالم عباس کو گواہ بنا کے سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، ڈرتا میں کسی کے باپ سے نہیں، کیونکہ جب تک سانسیں ہیں علی کی ولایت کا صدقہ ہے۔ آج مولوی کہتا جی علی کو یہاں پڑھو، علی کو یہاں نہ پڑھو، علی کہاں پڑھنا چاہیے؟ ملا سے نہیں، اپنی اولاد سے بندہ پوچھ کے، اپنی اولاد سے محبت بندہ مولوی سے پوچھ کے نہیں کرتا، علی سے محبت ملا سے پوچھ کے کیسے کرے؟ جب بندہ اپنی اولاد سے، ماں باپ سے محبت کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا، میرے مرشد علی کے کسی بندے کو ارشد بھائی نہیں پتا ولایت علی لازم کتنی ہے، ولایت علی ضروری کتنی ہے۔ فرشتوں میں سے جس فرشتے نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا، اللہ نے اس فرشتے کو سید الملائکہ بنایا۔ دنوں میں سے جس دن نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا، اللہ نے اسے سید الایام بنایا۔ انسانوں میں سے جس نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا، انسانوں میں سے اللہ نے اسے سید بنا دیا۔ دنیا والے یاد رکھنا، سب پانیوں میں سے جس پانی نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا، اللہ نے زمزم بنا دیا۔ اب میری بات سننا، ممبر حسین
جی جی ڈھیر سارے مر رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. جی بے شک علی کی دل. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. بے شک سارے ولایت میں رکھی ان ہاتھوں کو جو حمایت امیر میں اٹھتے ہیں. ہاں میں یہ بھی بات کروں گا اور یاد رکھنا یہ بات بڑی قیمتی کی ہے. مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے بے نمازی کو میں علی والا نہیں سمجھتا. جو نماز کا منکر ہو مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے وہ علی والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اقیموا الصلاۃ اتیتوا الزکوٰۃ نماز پڑھو. اور ایمان کیا ہے؟ ابو طالب کا بیٹا ایمان ابو طالب کا بیٹا گویا اللہ کہنا چاہتا ہے علی والو نماز پڑھو علی والو روزہ رکھو علی والو حج پہ جاؤ علی والو زکوٰۃ دو علی والو عبادت کرو علی والو حج کرو علی والو نیکی کرو. اور قرآن کی عزت کی قسم ہے میں کسی بندے کو منکر ولایت علی کو جانے دوں میں اپنے باپ کا نہیں. جو یہاں پہ آیا ہے وہ علی کا دشمن نہیں ہو سکتا کیونکہ جو بندہ علی سن کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے وہ دشمنی علی نہیں ہے. لیکن جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ کل بھی حرامی تھا وہ آج بھی حرامی ہے وہ قیامت تک حرامی ہے اور ہوتا ہی حرامی ہے. نیاز حسین میری بات سننا اور ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے مولا فرماتے جب کوئی بندہ منکر ولایت علی مصلی کی طرف جلدی کرتا ہے شیطان کہتا ہے میں بھی ساتھ چلتا ہوں اور تکبیرۃ الاحرام دیتا ہے شیطان کہتا ہے میں ساتھ چلتا ہوں وہ الحمد پڑھتا ہے شیطان کہتا ہے میں ساتھ چلتا ہوں وہ دوسری سورت پڑھتا ہے. بسم اللہ ایک صلوات پڑھیے گا. یہ سے بلند صلوات پڑھیے گا. یا ایک بلند صلوات پڑھیے گا. قبلہ اگر حیدری صاحب آگے میں بالکل بڑی جلدی کر رہا ہوں. مولا فرماتے جب کوئی منکر ولایت علی اور مولا فرماتے مصلی کی طرف چلتا ہے شیطان کہتا ہے میں بھی ساتھ چلتا ہوں وہ اللہ اکبر کہتا ہے میں سنتا ہوں وہ الحمد پڑھتا ہے میں سنتا ہوں وہ دوسری سورت پڑھتا ہے میں سنتا ہوں. وہ کہتے وہ جیسے رکوع میں جاتا ہے جیسے وہ قیام کرتا ہے جیسے وہ قعود کرتا ہے جیسے وہ سجود میں جاتا ہے میں سنتا رہتا ہوں. بابا عمر زیدی صاحب آپ کی دعا چاہیے ممبر کی قسم. مولا فرماتے جب کوئی منکر ولایت علی مصلی بند کر کے نماز پڑھ کے مصلی بند کر کے جانے لگتا ہے شیطان کہہ کے مار کے مسکرا کے کہتا ہے کتنا بڑا ہو گیا اسے تو نماز پڑھنا ہی نہیں آتا. کتنا بڑا ہو گیا ہے اسے نماز کا سلیقہ نہیں آتا. کتنا بڑا ہو گیا ہے اس نے ابھی تک نماز نہیں سیکھی. وہ دنیا کو بتاتا ہے دنیا والے یاد رکھنا وہ کہتا تجھے نماز پڑھنا نہیں آیا تو بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر ہوں تو بھی حجت کا منکر ہے. شیطان دنیا کو عقیدہ بتاتا ہے
اچھا اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ. تھوڑے ہی دیں مالک قبول فرمائے. ان کا آنا میرا جانا الارم بجا رہے ہیں. بسم اللہ رکھیے گا. لیکن اگر میں یہیں پہ چھوڑوں گا تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. نماز پڑھو. نماز علی والوں پہ ہے. مولا فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو مشرک مت بنو. صاحب کی خدا کی عزت کی قسم مرضی کا ملوانا لا میرے سامنے. علی اور نماز کا جو بندہ تقابل کرتا ہے اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں. نماز واجب ہے علی اوجب ہے. دادنا نماز ہے علی والے پہ. نماز ہے لازم. نماز ہے لیکن یاد رکھنا علی سے تقابل کبھی نہ کروانا. نماز واجب ہے علی اوجب ہے. اب سوال کرو واجب اور اوجب میں فرق کیا ہے؟ جو واجب ہے وہ قصر ہو سکتی ہے. علی قصر نہیں ہو سکتا. جو نماز ہے وہ قصر ہو سکتی ہے. جو اوجب ہے وہ قصر نہیں. پاؤں پہ اٹھ کے ابتسام رضوی کو ڈانٹ دو. منبر حسین کی قسم ہے حق ادا نہیں ہوتا. نماز کا علی سے کبھی تقابل مت کروانا. بندہ مر جائے بیٹا پیچھے سے پڑھ کے نماز ابا تک پہنچا سکتا ہے. اگر علی چھوٹ جائے تو ابا سیدھا جہنم میں جائے. سلام اس ماتمی کو جو سمجھ کے مولا ہے. سلام اس حلالی کا جس کا ہاتھ حمایت امیر میں علی 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 لیکن بس ختم ہوگی بات. یہ پیچھے ڈھیر سارے آ گئے. لیکن بڑی جلدی غاصب نہیں بننا چونکہ میں نے 5-7 منٹ مانگے تھے وہ پڑھوں. عزت ماب شامین روزہ رکھو علی یہاں ہو تو. لیکن یہاں علی ہو تو روزہ نہ چھوڑو. بے نمازی کا بھی علی سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ علی امام المتقین ہے. لیکن یاد رکھنا مجھے ولایت یمین کی قسم ہے. چلو قبلہ قرآن لے کے آئے ہیں. قرآن سے بڑی قسم کوئی نہیں. سر پہ رکھ کے اگر میں غلط بیانی کروں یہی پہ موت آ جائے. اگر میں غلط بیانی کروں مجھے بادشاہ اپنے نوکروں میں شمار نہ کرے. اگر میں غلط بیانی کروں علی بادشاہ مجھے اپنے نوکر تسلیم نہ کرے. میں جہنم میں جاؤں. اہل بیت اتحاد کی دشمنی ہے. اس سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہے. لیکن جس بندے کو اتنی بڑی قسم کے بعد بھی یقین نہ آئے پھر جاتے ہوئے ابتسام رضوی کو اپنے باپ کا نام ضرور بتا کے جائے. اپنے ابا کی حقیقت ضرور بتا کے جائے. مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا بندہ آیا تھا مولا آپ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں انا حجکم انا صومکم انا صلاتکم انا حجکم انا صومکم انا صلاتکم. مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا حج میں علی ہو نماز میں علی ہو روزہ میں علی ہو حج میں علی ہو. بندہ اٹھا ان کی کہتا ہے مولا آپ نماز ہے مولا آپ روزہ ہے مولا آپ حج ہے. پھر نماز نہ پڑھے پھر روزہ نہ رکھے پھر حج پہ نہ جائے. مولا نے کہا جاہل تمہیں کس نے کہا نماز نہ پڑھ. تمہیں کس نے کہا روزہ نہ رکھ. تمہیں کس نے کہا حج پہ نہ جا. مولا جو آپ نے کہا اس کا مطلب کیا ہے. علی فرماتے نماز بھی پڑھ روزہ بھی رکھ حج پہ بھی جا. لیکن یہ عبادت ہے قبول بس اس کی ہوگی جس میں مہر ولایت علی ہو. سلامت رہے شاد و آباد رہے. اللہ انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام کسر سجاد میں 10 سے 11 نوکری دوں گا. اگر دنیا کو ولایت علی سمجھ میں آ جاتی ہے محمد کی بیٹی کی مچھلیاں کبھی نہ
اللہ ہائے قبول فرمائے. جو ہائے کہتے ہو بی بی آپ کی ہائے اپنے مقدمے میں شمار فرمائے. خدا کی عزت کی قسم میں چھوڑ جاتا یہاں پہ، لیکن اس وقت تک مقصد ہی پورا نہیں ہوتا جب تک مبلغہ ولایت علی کا منشور دنیا کو نہ بتایا جائے. تبرکن 2 لفظ کہنے ہیں. اور شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے وہ فرماتے تھے باپ کے دربار سے باپ کے نامروں سے جن کے کھا کے واپس آ گئی زہرا. اللہ ہائے قبول فرمائے. اللہ کسی غم میں کبھی ہائے نہ کروائے. جو ہائے کر رہے مجھے نہیں پتا کون کتنی بلند ہائے کر سکتا ہے، مجھے نہیں پتا. آپ مجلس میں سانس آسانی سے لے رہے ہیں. میں بالکل ٹھہر کے یہاں پہ ایک سطر پڑھنا چاہتا ہوں. آپ ماتم بھی کرتے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں. پتہ ہے کتنی مہنگی پڑی ہے بطول کو علی کی ولایت کی تبلیغ. امیر وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکے گا. خدا کی قسم علی کی ولایت پڑھنے پہ مسلمانوں نے اتنا بطول کو مارا ہے، بطول سانس بھی مشکل سے لیتی رہی. اجرکم من السیدہ. اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے. اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے. عزادار باپ کے دربار سے واپس آ گئی. اور اللہ کرے میں سمجھا لوں بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے، بندہ سنی ہے سنی رہے. میں کسی کا مذہب تبدیل نہیں کروایا. عالم دین کی موجودگی میں بہت بڑا نام قبلہ حیدری صاحب کی موجودگی میں علم عباس کو گواہ بنا کے اتنے سارے عزاداروں میں کیمرے کی موجودگی میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. اتنا زخمی ہو کے بطول آ گئی کہ عالیہ پوچھ رہی تھی اما اتنی جلدی بال سفید کیسے ہو جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک بار ہائے کرنا میں نے یہیں پہ سلام کرنا ہے. منبر کی قسم بات تو ہوتا تفصیلاً میں یہ لفظ کہتا، لیکن یہیں پہ ایک لفظ میں نے کہنا ہے. عزادار جیسے پاک محمد کی بیٹی گئی ایسے سامنے دربار والا کہتا ہے کوئی گواہ ہے. پہلے شبیر کو شکر کو پیش کیا، علی بادشاہ سلمان کئی گواہیوں کے بعد لئین کہتا ہے ان کے علاوہ دیکھنا کہ حضرت حسین میری طرف ان کے علاوہ کوئی گواہ ہے تو پیش کر. محمد کی لکھی تحریر محمد کی بیٹی نے کاپتے ہوئے ہاتھوں سے حرامی کے سامنے پیش کی ہے. مالک درجات بلند کرے مبلغ اعظم نے تو فرماتے 900 بندہ کرسیوں پہ بیٹھ کے محمد کی لکھی تحریر پڑھتا رہا. اکیلی زہرا کھڑی رہی، کتے پڑھتے رہے، بطول کھڑی رہی، کتے پڑھتے رہے، بطول کھڑی رہی. ایک لمبے قد والا جلدی سے آگے اس نے تحریر کو پکڑا، تحریر کو پھاڑا، زمین پہ پھینکا. کہتا تم مسئلے سے بھول گئی ہے. اور روز بی بی کہتی ہو لائنو حق بے شک نہ دو، لیکن یہ نہ کہو کہ زہرا تم مسئلے سے بھول گئی. امت نے فاطمہ